توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ دوستوں نے کہا ہے کہ ہمیں بیعت کے کلمات پڑھا دیں، تو ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ یہ کلمات پڑھ لیجئے۔ یہ توبہ کے کلمات بڑے مبارک کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر 100 سال کا کافر، 100 سال کا مشرک، بے ایمان منافق بھی یہ کلمات پڑھ لے سچے دل سے، تو اللہ اس کی زندگی کے بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو اس لیے جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت سے پڑھ لیں، دوسرے حضرات توبہ کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں رہیں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ میں اپنی زندگی کے سارے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، یہ دعا بھی ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی کلمات پڑھ کے آپ تو طائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، ان کی اگر آپ پابندی کریں گے انشاءاللہ بہت جلدی اپنی زندگی میں انقلاب محسوس کریں گے۔ پہلا عمل، پہلا وظیفہ جو ہے صبح و شام استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 دفعہ صبح اور 100 مرتبہ شام۔ اس طرح درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 100 دفعہ صبح پڑھنا ہے، 100 دفعہ شام۔ اور تیسرا وظیفہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے۔ کوشش کریں ایک پارہ پڑھیں، ورنہ آدھا پارہ، ایک پاؤ۔ کوئی ہماری زندگی کا دن ایسا نہ ہو کہ جب ہم قرآن کو نہ کھول سکیں۔ ہاں، خواتین جن دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو ظاہر ہے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، وہ معذور ہیں، لیکن مردوں کے لیے تو کوئی عذر نہیں ہے۔ مردوں نے تو ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، تو ہر حال میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور پانچواں جو ہے وہ یہ ہے کہ چوتھا سبق جو ہے وہ چلتے پھرتے اپنے دل کی طرف دھیان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا دل انسان کے سینے میں بائیں طرف ٹیڑھی پسلی میں بنایا ہے، اس طرف دھیان رکھنا ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پانچواں کام ہے مراقبہ، کہ انسان صبح و شام تنہائی میں بیٹھے، خلوت میں بیٹھے اور آنکھیں بند کر لے، گردن کو جھکا لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائے، اور یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہیں، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ دل کہہ رہا ہے، زبان تالو سے لگانی، زبان سے نہیں پڑھنا۔ میں اگر زبان سے کہہ رہا ہوں اللہ کا لفظ تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں مراقبہ۔ اگر آپ نے ان 5 معمولات کی پابندی کی تو یہ کوئی سال 6 مہینے کی بات نہیں ہے، چند دن کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوگی، نیکی کی طرف رغبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ان معمولات کی پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ ابھی چند منٹ کے لیے مراقبہ کریں، اس کے بعد دعا کر دیں۔ ہمتن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیے۔
تصور کیجیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میرے دل میں آ رہی ہیں، میرے دل میں سما رہی ہیں، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین یا راحم المساکین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا ذا الجود والکرم یا ذا المن والاحسان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے رب کریم، ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے محبوب مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں نیک بنا، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی دنیا میں نیک انسان گزرے وہ تیری توفیق سے نیک بنے۔ اللہ ہم بھی ان نیک اعمال کی توفیق مانگتے ہیں، ہمارا نام بھی نیکوکاروں میں شامل فرما، عبادت گزاروں میں شامل فرما، پرہیزگاروں میں شامل فرما۔ اللہ ہمارا نام بھی اپنے پیارے اولیاء میں شامل فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما، اپنے محبوبین میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، معصیت سے خالی زندگی عطا فرما۔ اللہ آج تک جتنے گناہ سرزد ہوئے اپنی رحمت سے معاف فرما، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما، کبیرہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہم نے دن کی روشنی میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو رات کی تاریکی میں ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ میرے اللہ جو گناہ ہم نے محفل میں کیے وہ بھی معاف فرما، جو خلوت تنہائی میں کیے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، اور وہ گناہ جو ہمارے نامہ اعمال میں درج ہیں لیکن ہم بھلا بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنا فضل کر دیجئے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ آپ ہی کی وذات کبریا ہے جو گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتی ہے، معافی مانگنے والوں سے جلدی راضی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو تو معاف کرنا اچھا لگتا ہے، آپ کو تو معاف کرنا پسند ہے۔ اللہ آپ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں اس دعا کی تلقین فرمائی، اور خاص کر ان دنوں میں، ان راتوں میں پڑھنے کے لیے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ آپ کا تو نام ہی عفو ہے، آپ تو بہت زیادہ معافی دینے والے ہیں، اور آپ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجیے۔ اللہ آپ تو ہم جیسے کمزوروں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے کمزور بندوں کا خیال کرو، ان کے ساتھ رعایت کا سلوک کرو، ان کو معاف کر دو۔ اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے تو آپ تو بڑی قوتوں کے مالک ہیں، ساری دنیا کی قدرتوں کے طاقتوں کے مالک ہیں، اور اللہ ہماری بے بسی کا تو آپ خود قرآن کریم میں فرما چکے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ ہم نے انسان کو کمزور بنایا۔
اللہ جب ہماری کمزوری کا، ہماری بے بسی کا آپ خود اعتراف فرما رہے ہیں، اللہ پھر ہم کمزوروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ ہم آپ سے اس وقت میں آپ کا فضل چاہتے ہیں، آپ کا کرم چاہتے ہیں۔ آپ نے خود ہی تو قرآن میں فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فضلی، اے لوگو اللہ سے اس کا فضل مانگ لو۔ اللہ ہم اس مبارک وقت میں، اس مبارک دن میں اللہ اور ان معتکفین کے ساتھ اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اے الہ العالمین، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے نرینہ اولاد ہیں ان کو نیک بیٹے عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، دیندار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی عبادات کو قبول فرما۔ رمضان میں جس طرح کی بھی عبادت کی، جس قسم کی اللہ ہر مسلمان کی عبادت کو قبول فرما۔ اللہ جتنے وقت باقی رہ گیا ہے اس کو احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ بعض معتکفین نے بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما اور ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ اے الہ العالمین، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ اعتکاف میں ہیں ان سب کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اللہ رمضان کا بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے، اللہ ہمیں اس وقت کو عبادت میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالی کی، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، حاضرین محفل قریب ہیں یا دور ہیں، اللہ سب کی جائز نیک مرادوں کو پورا فرما۔ میرے اللہ یہ وقت جہنم کی آگ سے آزادی کا وقت ہے۔ آپ کے محبوب فرماتے ہیں کہ روزانہ افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ یہ تو عشرہ بھی جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اللہ ہم سب مل کر آپ سے جہنم کی آگ سے آزادی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ میرے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ اللہ اپنے محبوب کی امت کی اصلاح فرما، اپنے محبوب کی امت کو ہدایت نصیب فرما، اپنے محبوب کی امت کے حال پر رحم فرما، اپنے محبوب کی امت کی بخشش فرما، اپنے محبوب کی امت کی مشکلیں آسان فرما، اپنے محبوب کی امت کے غموں کو ہلکا فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں، خاص کر فلسطین میں، کشمیر میں، بوسنیا میں، برما میں، الجزائر میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، اللہ ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، ان کی مدد فرما، نصرت فرما۔ جو ظالم ظلم ڈھار ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ہمارے عزیز حافظ انس ندیم نے بہت زیادہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، اعتکاف میں ہیں، میرے اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما اور ان کو ہمیشہ کے لیے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے الہ العالمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب، اللہ اور مومنین مومنات میں سے جو دنیا سے چلے گئے، قبروں میں پہنچ چکے، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ کل ہمارے دوست ان کے نوجوان بیٹے فوت ہوئے ہیں، نصر اللہ صاحب ان کے بیٹے عدیل فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو ٹھنڈا اور کشادہ فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور ہمارے دوست نصر اللہ بھائی کو اور جتنے بھی اس میت کے ورثاء ہیں، لواحقین ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ نوجوان بیٹے کا غم ہے، ان کا دل بہت زیادہ غم سے بھرا ہوا ہے، اللہ غمزدہ دلوں کو آپ ہی تسلی دینے والے ہیں، اللہ ان کے غم کو ہلکا فرما دیجئے۔ اللہ ان کی اس پریشانی میں آپ ہی ان کی مدد فرمائیے اور اس مرحوم کے حال پر رحمت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.